اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. محترم و معزز قابل احترام استاذ محترم و محاضر محترم اور معزز شرکا دورہ علم میراث، علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور ذمہ داران اور منتظمین علم النافع فاؤنڈیشن، الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں کے لیے حصول علم کے خاطر ایک اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع ہونے کا موقع دیا. اور آج مناسبت 2 دسمبر 2022 مطابق 8 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری علم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مسلسل 2 ماہ سے ہر جمعہ اور ہفتہ رات 9 بجے تا 10 بجے چلنے والا دورہ علم میراث کی الحمدللہ آج ہم 17ویں کلاس کے اندر حاضر ہو چکے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو حصول علم کی اس قد و کاوش کو قبول نصیب عطا فرمائے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. تو انشاءاللہ آج کی 17ویں کلاس میں آپ تمام احباب کا، مرد و حضرات کا اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کے استقبال کرتے ہوئے آپ تمام مشارکین و مشارکات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے آئی ڈی اور نام کو صحیح طور پر خیال کے ساتھ لکھیں اور انشاءاللہ کلاس کے لوازمات اپنے ساتھ ضرور ساتھ رکھیں انشاءاللہ. گزشتہ کلاس کے جو ہمارے پاس آج کی اس کلاس میں مراجعہ ہوگا یہ ادا کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو سامپل ٹیسٹ کے سوالات کے جوابات لکھ کر دے کر ہم تمام لوگوں کا تعاون، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ان تمام ٹیسٹوں کے جوابات کا اعادہ پیش کرتے ہوئے اگلی کلاس کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے سبق کے طور پر. تو اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے معزز و موقر قابل احترام استاذ محترم فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے آج کی 17ویں کلاس کا آغاز فرمائیں. فجزاکم اللہ واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم. الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم پھر اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور اس کورس علم میراث میں مزید اسباق پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق ہی سے ممکن ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، پھر اس کے بعد تمام مشارکین اور مشارکات کا کہ وہ تقریباً 2 مہینے سے مسلسل ان دروس میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مشارکین کو
نیک توفیق نصیب کرے۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے 2 نئے مباحث پڑھے تھے، ایک تھا تخارج اور دوسرا تھا قرض خواہوں پر ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ، اور انہی 2 موضوعات کے تعلق سے سوال نامے میں کچھ سوالات بھی دیے گئے تھے۔ بس اس مرتبہ سوال کی نوعیت کچھ بدل گئی تھی کہ یہاں آپشن نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ہر ایک کو جواب لکھنا تھا۔ تو خیر یہ بھی ایک طریقہ ہے، بلکہ یہی طریقہ رائج اور عام اور متداول ہے، اور آپشن کا جو طریقہ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو بہرحال ہم نے جو سوال نامے میں سوالات دیے تھے، ان سوالات کو ہم پہلے حل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیا درس انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو سب سے پہلے جو سوال تھا تخارج کی تعریف، ویسے جو ہے جب یہ عنوان بتایا گیا تھا تو اس وقت اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر کوئی وارث کسی چیز پر مصالحت کر کے اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے یا الگ ہو جائے تو اس کو تخارج کہتے ہیں، اور اس کا حکم بھی بتایا گیا تھا کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے، کیونکہ کوئی وارث اپنا حصہ کسی دوسرے کے لیے دے دے یہ بھی جائز ہے، یا تمام وارثین میں بانٹنے کے ارادے سے خود ان سے الگ ہو جائے یہ بھی درست ہے۔ تو یہ اس کی تعریف رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہوگا۔ اور دوسرا سوال تھا کہ جو وارث اپنے حصے سے تخارج کر لے یا اپنا حصہ چھوڑ دے، اس کو کیا پہلے ہی مسئلے سے خارج کر دیا جائے؟ یعنی اگر کوئی وارث یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو کیا اس کا نام ہی نکال دیا جائے وارثین کی لسٹ میں، یا اس کو وارثین میں شمار کر کے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ مخرج یا اول یا تصحیح سے نکال دے؟ تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا تھا کہ اس وارث کو جو اپنا حصہ چھوڑ رہا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، پھر اس کا حصہ جتنا بنتا ہے اتنا حصہ یا تو مخرج سے، یا اگر اول ہو تو اول سے، یا اگر تصحیح ہو تو تصحیح سے الگ کر دیا جائے۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ کسی مسئلے میں شوہر 3 بہنیں، ماں شریک بہن اور ماں ہے۔ اس مثال میں ماں اگر تخارج کر رہی ہو، ماں اگر اپنا حصہ چھوڑ رہی ہو، تو شوہر کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تو دیکھیے پہلے اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں، وہ یہ اوپن کریں آپ۔ تو پہلے شوہر پھر اس کے بعد 3 بہنیں اور ماں شریک بہن اور بہن اور ماں، جی تو شوہر کا حصہ نصف ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، 3 بہنیں ثلثان پاتی ہیں اور ماں شریک بہن کو سدس ملتا ہے، اور انہیں محروم کرنے والے کوئی نہیں ہے، سدس ملتا ہے۔ جی تو اب یہاں دیکھیے مخرج 6 ہوگا، نصف ثلثان سے ملے۔ اسکرین نہیں آ رہا ہے، اسکرین سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا لارج کیجیے آپ خود۔ تو نصف 3 ہوا، ثلثان 4 ہوتا ہے، 2 نہیں، ثلثان 4 ہے جی۔ تو اور سدس 1 1، تو 4 اور یہ 6 6 اور 3 9 ہو گئے، تو اول ہو گیا مسئلہ، یہ مسئلہ اول ہو گیا ہے۔ اب اس میں سے ماں کا حصہ
ایک حصہ ہے، ماں کا حصہ ایک بتا رہا ہے، تو اتنا حصہ ہم اول سے نکال دیں۔ تو اول سے اگر ہم نے 9 سے اگر ایک نکال دیا تو تخارج ہوا، ایک ہم نے مائنس کر دیا تو 8 ہوتا ہے۔ یہاں کسی نے بتایا کہ تصحیح ہو رہی ہے، ہاں بالکل تصحیح ہو رہی ہے، احسن، کسی نے صحیح طور پر اشارہ کیا ہے کہ 3 بہنیں ہیں اور 4 حصے ہیں، یہاں تصحیح ہونی چاہیے، 4 کو ہم اوپر لکھیں، اور جی ہاں تصحیح کے بعد ہی نکالنا چاہیے، تصحیح کرنا چاہیے پہلے۔ تو 4 اور 3 ہے، تو 3 کو مخرج سے ہم انٹو کریں 9 سے، یا وہ ہٹا دیجئے، 9 لکھ دیجئے وہاں صرف، اول 9 ہے، ہاں، تو 3 کو 9 سے ضرب دیں گے تو 27 ہوتا ہے، 3 9 27، جی 27 تصحیح ہے۔ پھر اسی 3 کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دیجئے، شوہر کو 3 3 9 اور 3 4 12، ایک کو 6 ملے گا، ایک کو 4 ملیں گے، نیچے للفرد نیچے لکھیں، 12 کے نیچے 4 لکھیں، جی تو صرف ایک لکھ دیں، 12 کے نیچے 4 لکھیں، للفرد ایک، ہاں للفردی، ہاں۔ تو آپ دیکھیے ماں کا حصہ 3 ہے، تو 27 میں اگر ہم 3 نکال دیں گے تو 24 بنتا ہے، 24 تخارج جو ہے، ہاں وہاں لکھ کر تخارج 24 لکھیں، جی۔ اور ماں کا حصہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، بتا دیا کہ ماں کو 3 مل رہا ہے، اتنا حصہ ہم نے نکال دیا۔ اچھا، اب ہم، اور یہاں کسی نے سوال کیا تھا کہ پرسنٹیج کیا معلوم کرنا ہے، ہاں اس پہ میں نے کہہ دیا کہ پرسنٹیج معلوم نہیں کرنا ہے، جبکہ پرسنٹیج ہی کے ذریعے ہم کو پتا چلے گا کہ شوہر کا حصہ کیسے بدلتا ہے۔ تو اب صرف ہم شوہر کا حصہ معلوم کریں کہ شوہر کو 9 حصے ملے ہیں، تو اس کا پرسنٹیج معلوم کریں۔ پرسنٹیج کا طریقہ ہم نے بتایا کہ 9 میں 2 صفر بڑھائیں، 900 ڈیوائڈیڈ بائی 24 کریں، تصحیح سے ہم کو 24 کرنا ہے، تو از اکول ٹو 37.5 آیا، دیکھیے 37.5، 37.5، جی ہاں۔ تو ویسے ہی ہر ایک کا فیصد بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن سوال جو تھا شوہر کا حصہ کیسے ہے، کہ دیکھیے تخارج کے بعد شوہر کا حصہ 37.5 ہوا، یہ جو ہے تیسرا سوال یہی ہے، تیسرا سوال یہی ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں کہ مذکورہ مثال میں اگر ماں کو مسئلے سے پہلے ہی خارج کر دیا جائے تو شوہر کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تو چلیے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو شوہر لکھیں، شوہر تین بہنیں اور ماں شریک بہن، ہاں، تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور 3 بہنیں ثلثان اور ماں شریک بہن کو سدس، تو مخرج 6 ہوگا، 6 میں نصف 3، ثلثان 4 اور سدس 1، تو کل 8 ہو گئے، تو اول 8 ہوا، پھر تصحیح کرنی پڑے گی، 8 کو ہم 3 سے ضرب دیں، ہاں 3 کو 8، 3 بہنیں 4 حصے ہیں، تو 3 کو ہم 8 سے ضرب دیں، 3 8 24 ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے دیکھیے شوہر کا حصہ 3 ہے، پھر 3 کو یہاں ضرب دیں، 3 3 9، 3 4 12 اور 3 1 3، اچھا تو شوہر کو یہاں بھی 9 ملا، اب اس کا پرسنٹیج معلوم کریں کہ 900 کو ہم شوہر کا حصہ، اب یہاں تو کوئی تخارج نہیں ہے، اس میں ماں کو ہم نے پہلے ہی خارج کر دیا، تو اب ہم فرق دیکھیں کہ 900 کو 24 سے ڈیوائڈ کریں یا تقسیم کریں،
37.5% 5 آیا، تو اس میں برابر حصہ آیا ہے. اس میں ہو سکتا بہنوں کا یا ماں شریک بہنوں کا کوئی حصہ بدل جائے. بہن کیونکہ پہلے بھی اس میں 9 آیا تھا تو اب بھی 9 ہے جی، تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخارج کرنے کے بعد ہر وارث کا حصہ بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے جی. تو اس کے بعد جو ہے 5واں سوال تھا جی. یہاں کسی نے، آپ لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے. اچھا، تو کبھی بدلتا ہے کبھی نہیں بدلتا ہے، لیکن آپ کو جواب جو دینا چاہا وہی جواب دیں. 37.5% آیا ہے اس میں. اس کے علاوہ جو 3 بہنیں ہیں ماں شریک بہنیں، وہاں بھی حساب کر کے دیکھیں کہ حصہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے. اچھا، اس کے بعد 5واں سوال تھا ہاں 9 حصہ لکھا ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. 5واں سوال تھا کہ ترکے سے متعلقہ حقوق ترتیب سے بیان کریں. تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ ہے. اس کے بعد قرض جو ہے اتاریں گے، قرض ادا کریں گے. اس کے بعد وصیت پوری کریں گے، اور وہ بھی وصیت 1/3 میں ہو اور کسی غیر وارث کے حق میں ہو. اور اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ترکہ تقسیم کریں گے. تو یہ 4 ترتیبات ہیں جو احادیث میں واضح طور پر ہے. اچھا، اس کے بعد کا سوال تھا 6واں سوال، بیوی ماں 2 بیٹے اور باپ ہیں، ترکہ 3 لاکھ ہے. باپ نے تخارج کیا ہے تو ماں کا حصہ ترکے میں کتنا ملتا ہے جی. تو پہلے ہم مسئلہ حل کریں گے. کیا کیا تھا اس میں؟ بیوی ماں 2 بیٹے اور باپ جی. تو بیوی کو سمن ملتا ہے، بیوی ماں 2 بیٹے اور باپ جی. تو ترکہ جو ہے 3 لاکھ روپے ہے. تو بیوی کو سمن ملتا ہے چونکہ بیٹے موجود ہیں 1/8، اور ماں کو سدس ملتا ہے 1/6، اور 2 بیٹے عصبہ بنتے ہیں عصبہ، اور باپ جو ہے سدس ہے 1/6. ہاں، اب مخرج 24 ہوگا اس کا، آپ یہ LCM سے معلوم کر سکتے ہیں. تو 24 کا سمن 3 ہوگا، سدس 4 ہوتا ہے، 24 کا سدس، اور یہاں بھی 4 ہوتا ہے. تو ٹوٹل کریں 4 4 8 8 اور 3 11. تو 24 میں اگر ہم نے 11 لیس کر دیا تو بچیں گے کتنے؟ 13. 4 + 4 8، 8 + 3 11. تو 24 میں اگر ہم 11 نکال دیں گے تو 13 بچا ہے. تو 13 لکھیں گے، 11 نہیں، 13. ہاں، اب یہاں تصحیح کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ 2 بیٹے ہیں، 13 حصے ہیں. تو پھر 2 کو ہم نے 24 سے انٹو کیا تو 2 24 48 48. ہاں، پھر ہر ایک کے حصے ضرب جی، 2 3 6، 2 4 8، 2 13 26، اور 2 4 8. ہاں، اب یہاں جو ہے تخارج کس نے کیا ہے اس میں؟ سوال میں دیکھیں. ہاں، باپ کا حصہ جی. ہاں، تو ماں کا حصہ ہم کو بتانا ہے. اچھا، تو باپ کا حصہ 8 ہے، تو ہم کو 48 میں سے 8 نکال دیں تو 40 ہوا تخارج. اب اس کے بعد ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ ترکے کو 3 لاکھ کو ماں کے حصے سے ضرب دیجئے. ماں کا حصہ جو ہے 8 ہے، تو 3 × 8، 3 لاکھ × 8، کیلکولیٹر سے کیجیے، 3 لاکھ × 8. ہاں، تو 24 لاکھ ہوا. پھر ڈیوائڈ بائی 40 کرنا ہوگا، تخارج حصے ہم کو تقسیم کرنا ہے. ڈیوائڈ بائی 40 تو 60,000 6 لاکھ میں سے یہ ماں کا حصہ ہے. ہاں، تو جواب یہی ہے.
جی تو 60,000 جواب آیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا سوال تھا شوہر، ماں باپ اور بھائی ہیں، ماں نے تخارج کیا تو باپ کا حصہ فیصد میں بتائیں۔ جی تو لکھیں شوہر، ماں باپ اور بھائی۔ شوہر، ماں باپ اور بھائی۔ تو شوہر کو نصف، ماں کو ماں کو ثلث باقی ملتا ہے، یہاں پر ماں کو ثلث باقی۔ جی کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ 2 مسائل میں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے، اور ایک بھائی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور بھائی محروم ہے باپ کی وجہ سے۔ جی تو مخرج 6 ہوگا۔ یہ مسئلے غراوین ہے، 6 میں سے نصف 3، پھر 3 بچتے ہیں تو 3 کا ایک ثلث نکالنا ہے، تو 3 کا ثلث 1 ہے اور بچے 2۔ تو جواب اس کا یہی ہے جیسے ماں کی جو تیسری حالت ہے ایسی ہی ہے۔ اب جو ہے باپ تخارج کر رہا ہے، سوال میں کیا تھا کہ باپ تخارج کر رہا ہے، کون تخارج کر رہے ہیں؟ ہاں ماں نے تخارج کیا ہے، تو باپ کا حصہ فیصد میں بتائیں۔ تو دیکھیے ماں کا حصہ نکال دیجئے، ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، تو 6 میں سے 1 نکال کر تخارج میں لکھیں آپ 5۔ ہاں اب جو ہے کس کا حصہ بتانا ہے؟ باپ کا حصہ۔ تو باپ کو 2 ملا ہے، تو 2 کو 200 بنا دیجئے، 200 ڈیوائڈیڈ بائی 5، تخارج ہی سے تقسیم کرنا ہے، ڈیوائڈ بائی 5 40%، تو باپ کو 40% ملا ہے، باپ کو 40% ملا الحمدللہ۔ تو یہ جواب صحیح ہے الحمدللہ۔ تو جو لوگ بھی صحیح جواب دیے ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو سوال تھا شوہر، 2 بیٹیاں، چچا اور 2 پوتیاں، کیا پوتی تخارج کر سکتی ہے؟ کیا جواب دیا لوگوں نے یہاں پر؟ دیکھیے شوہر کو بیٹیوں کی وجہ سے ربع ملتا ہے، 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملتا ہے، اور چچا عصبہ ہے، اور 2 پوتیاں وہ محروم ہوتی ہیں، محروم ہوتی ہیں تو تخارج کا سوال ہی نہیں ہے، وہ رہیں یا نہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں تخارج ہے ہی نہیں ہے۔ ڈارک ہو گیا ہے، ہاں جی، تو یہاں تخارج ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا سوال ہے حامد کا انتقال ہوا تو اس کا ترکہ 2 لاکھ روپے ہے، جبکہ اس پر 2.5 لاکھ کا قرضہ ہے جو 3 آدمیوں پر منقسم ہے، خالد کا 1 لاکھ، منیر کا 80,000 اور مبشر کا 70,000، ہر ایک کا ترکے میں حصہ بتائیں۔ جی تو یہاں جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بتا دیا ہے، بنایا ہے۔ جی جی تو ہم کو نے طریقہ بتایا تھا نا کہ چلیے اس کو ہم بورڈ پہ حل کر لیتے ہیں۔ خالد کا ترکہ 1 لاکھ ہے، خالد کا جو قرضہ ہے 1 لاکھ ہے، مبشر خالد کا 1 لاکھ ترکہ ہے، 1 لاکھ قرضہ ہے، اور منیر کا 80,000 ہے، اور مبشر کا 70,000 ہے، اور انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ ترکہ 2 لاکھ روپے ہیں۔ یہ سب نکال دیجئے مخرج اور تصحیح۔ جی 2 لاکھ ہے۔ تو اس کا حل ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو قرضہ ہے اس کو جمع کر لیں، تو یہ 1 لاکھ، پھر 80,000، 1,80,000، پھر 17 تو 2.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ ہاں تو اب ہم کو طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ ترکے کو ہر مقروض کے قرضے سے ضرب دے کر مجموعی قرض سے تقسیم کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، لکھیں اب 2 لاکھ، 2 لاکھ لکھیں، ہاں انٹو خالد کا قرضہ 1 لاکھ ہے، انٹو 1 لاکھ، ہاں ڈیوائڈیڈ بائی 2.5 لاکھ۔
تو 80,000 ملتا ہے خالد کو. پھر اس کے بعد جو ہے پھر 2 لاکھ انٹو 80,000 انٹو 64,000 ہوا. ہاں پھر جو ہے 2 لاکھ انٹو 70,000 ڈیوائڈیڈ بائی 2.5 لاکھ تو 56,000 ہوا. تو ہر ایک کا حصہ جو ہے بتا دیا گیا. ہاں اس کے بعد کا سوال ہے کہ جتنا روپیہ ترکہ میں بچا ہوا ہے اس کو کیا ہے یہ سوال. ہاں ختیجہ کے انتقال پر اس کا ترکہ 80,000 روپیہ رہا، جبکہ قرضہ 1 لاکھ روپیہ تھا جو کہ کلثوم کو پہنچنا تھا. ختیجہ کے 2 بیٹے اور ماں ہے. مسئلہ حل کرے. دیکھیے پہلے ان کا قرضہ جو ہے جتنا روپیہ ترکے میں بچا ہوا اس کو کلثوم کو دے دیا جائے گا اور کلثوم سے معافی وغیرہ طلب کیا جائے. اس کے بعد بھی اگر کلثوم روپیے کے طلب کرے تو ماں کو 3,333 روپے اور 2 بیٹے کو دینا ہوگا، یعنی 1 بیٹے کو. ہاں جہاں تک جو ہے قرضہ ادا کرنے کی بات ہے وہ کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، اولاد بھی ادا کر سکتی ہے، یا ایک ہی اولاد سارا ترکہ بھی قرضہ بھی ادا کر سکتی ہے. جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا حصہ متعین کیا جائے، کوئی بھی چاہے ہر دے سکتے ہیں. جی تو سوالات میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکے ہیں. جی ہاں یہاں تو پورا ترکہ کلثوم ہی کو دیا جائے کیونکہ ترکہ کم ہے اور قرضہ زیادہ ہے تو وارثین کو کچھ نہیں ملتا ہے. جی تو الحمدللہ ہم نے مسائل ختم ہو گئے. جی اچھا تو چلیے، تو ہم نے تخارج اور قرض خواہوں کے مابین ترکہ تقسیم کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لیا اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی. اب پھر آج کا جو درس ہے رد کا بیان. رد کس کو کہتے ہیں اور اس کا علم میراث میں کیا مفہوم ہے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ آج کا درس ہے. تو رد کا لغوی معنی ہے لوٹانا اور واپس کرنا ہے. ردا یرد کے معنی لوٹانے کے آدمی. فرددناہ الی امہ کئی تقر عینھا قرآن مجید میں مذکور ہے کہ رد کے معنی لوٹانے کے ہیں. اور علم میراث میں رد کا جو مفہوم ہے اور معنی ہے کہ اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد کچھ حصے رہ جائیں اور کوئی وارث عصبہ نہ رہے تو دوبارہ انہی اصحاب فرائض یعنی سوائے میاں بیوی کے ان کے حصوں کے تناسب سے دینے کو رد کہتے ہیں. رد حقیقت میں اول کی ضد ہے. جس طرح اول میں مخرج بڑھایا جاتا ہے اسی طرح رد کی بعض صورتوں میں مخرج گھٹایا جاتا ہے. تو یہ اصطلاحی معنی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لاولى رجل ذکر کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیں گے اور کچھ بچ جائے تو وہ عصبہ کو دیں گے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی عصبہ نہ رہے، ویسے ہم نے عصبہ کی مکمل فہرست ہم نے پڑھ لی تھی کہ کل 12 ہیں عصبہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے. یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ رد جو ہے بہت کم استعمال میں آتا ہے کہ عصبہ کوئی نہ رہے. تو عصبہ کی فہرست دیکھیے بہت طویل عصبہ کی فہرست ہے کہ سب سے پہلے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، باپ دادا، پھر سگا بھائی، سگے بھتیجے نہیں تو ان کے بچے، پھر باپ شریک بھائی، پھر باپ شریک بھتیجے، پھر چچا ہوتے ہیں، چچا نہیں تو باپ شریک چچا، پھر ان کے بچے. تو خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوگا جو عصبہ بنے گا. لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ چچا نہیں تو ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے چچا کے پوتے ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا، پھر بھائی کے پوتے، سب آتے ہیں.
تو आसबा कोई भी ना हो, हाँ कोई भाई का पोता पड़ पोता सब इसमें आ जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो कोई कोई आसबा ना रहे, और अगर कोई हिस्सा रह जाए तो ऐसी सूरत में दोबारा उन्हीं लोगों को दे देते हैं, लेकिन मियाँ बीवी को दोबारा नहीं दिया जाता है। देखिए हमने देखिए अब यहाँ तफसील यहाँ आई है। देखिए वारिसीन या तो आसबा होते हैं, या तो आसबा के साथ असहाब फराइज भी होते हैं, या सिर्फ आसबा होते हैं, या असहाब फराइज होते हैं। देखिए अगर सिर्फ आसबा हो तो पूरा तरका उनके दरमियान तकसीम हो जाएगा, असबा हो तो सिर्फ। और अगर असहाब फराइज असबा दोनों हो तो असहाब फराइज को देने के बाद जो हिस्सा रह जाता है वो असबा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नंबर 3 असहाब फराइज होते हैं। असहाब फराइज हमने कुल 12 पढ़े थे, जो मर्दों में 4 और औरतों में 8 हैं, ये होते हैं सिर्फ। तो असहाब फराइज अगर सिर्फ पाए जाएं तो 3 किस्म की हालतें हो सकती हैं, 3 किस्म की हालतें हो सकती हैं। या तो मसले आदिला होगा, या मसले आइला होगा, या मसले नाकिसा होगा। क्या मफहूम है इसका? मसले आदिला का मतलब सबको बराबर हिस्सा मिल जाए। यानी देखिए अब एक मिसाल देते हैं। अब यहाँ मिसाल देखिए, शौहर है, माँ और 2 माँ शरीक भाई है। तो शौहर को निस्फ मिलता है क्योंकि औलाद नहीं है, माँ को सुदुस मिलता है क्योंकि माँ शरीक भाई 2 हैं, और 2 माँ शरीक भाई हैं तो सुलुस मिलता है। तो मखरज 6 होगा। 6 में शौहर को 3 हिस्से, एक हिस्सा माँ को, और 2 हिस्से माँ 2 माँ शरीक भाइयों को। तो यहाँ देखिए 6 हिस्से मुकम्मल सबको मिल गए, तो सबको बराबर है, मखरज के मुताबिक सबको हिस्से बराबर मिल गए। तो इसको कहते हैं अरबी में मसला आदिला, ऐसा मसला जिसमें असहाब फराइज को सारे हिस्से जो मखरज के मुताबिक थे मिल गए। तो ये मसला आदिला है, होता है ये, जिसमें हर वारिस के हिस्से पूरे मिल गए। दूसरा होता है मसला आइला। आइला मतलब जिसमें औल हो, जिसमें औल वाक़ हो। अब यहाँ देखिए शौहर, माँ और 2 बहनें हैं, तो शौहर को निस्फ मिलता है, माँ को सुदुस और 2 बहनें सुलुसान। तो शौहर को मखरज जो 6 होगा, 6 का निस्फ 3, माँ को सुदुस 1 और सुलुसान 4। तो 4 और 1 5, 5 और 3 8 हो गए। तो औल हो गया, देखिए यहाँ पर 8। तो कभी औल होता है तो इसको मसले आइला कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा जो है मसले नाकिसा कहते हैं इसको, मसले नाकिसा। असहाब फराइज के हिस्से मखरज या असले मसला से कम हो। जैसे यहाँ देखिए किसी शख्स के इंतकाल होने पर माँ और एक बेटी है, तो माँ को सुदुस मिलता है क्योंकि बेटी है, और बेटी अकेली है तो निस्फ मिलता है। मखरज 6 होगा, 6 में से माँ को ये 1 और बेटी को 3, तो कुल कितने हुए? 4 हिस्से हो गए। और 2 हिस्से जो बच गए हैं वो क्या करेंगे? और कोई आसबा भी नहीं है यहाँ पर, तो यही रद्द होता है। यही जो हिस्से हैं, 2 हिस्से दोबारा जो है उनको उनके हिस्सों के मुताबिक देना होता है। तो कैसा हम जिससे कम ये कैसा देंगे? वो 2 हिस्से जो है माँ को जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से देना है, और बेटी को जो परसेंटेज है उस हिसाब से देना है। तो इसका तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद रद्द की शर्तें भी कुछ हैं कि रद्द कब होगा, जब वारिसीन में कोई आसबा ना रहे। क्योंकि आसबा हो तो बकिया माल वो ले लेते हैं। आसबा सबसे पहली शर्त है कि आसबा कोई नहीं रहना चाहिए, और आसबा की तवील फहरिस्त हमने पढ़ी, जो कुल 12 हैं, उनके पोते पड़ पोते कोई ना हो बिल्कुल। और दूसरी शर्त यह है कि फर्जी मसला मसले नाकिसा हो। नाकिसा का मतलब कोई हिस्सा रह जाए। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि 6 में से शौहर को माँ को 1 हिस्सा, और देखिए बेटी को 3 हिस्से मिले, तो
تو 2 حصے بچ گئے نا، تو بچنا بھی ضروری ہے، مخرج میں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اول ہوگا وہ رد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اول جو ہے مخرج سے بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وارثین میں کوئی عصبہ نہ رہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہم کرنے جا رہے ہیں میراث کا، وہ مسئلہ ناقصہ ہو، کہ کوئی حصہ بچ جائے۔ جی اچھا، اس کے بعد دیکھیے اصحاب فرائض ہم نے جو پڑھا وہ 2 قسم کے تھے۔ اصحاب فرائض کل 12 تو تھے، جو مردوں میں 4 اور عورتوں میں 8 تھے، لیکن وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے اصحاب فرائض نسبی، جو رشتے کے طور پر ہیں، اور دوسرے ہیں اصحاب فرائض سببی۔ نسبی کون کون ہیں؟ بیٹی ہے، پوتی پڑ پوتی ہے، سگی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن اور بھائی ماں، اور دادی نانی۔ یہ جو ہے نسب، یعنی نسب سے رشتہ دار ہیں یہ لوگ سب۔ ہم نے اسباب وراثت پڑھا تھا نا، اسباب وراثت کل 3 ہیں، ایک القرابہ رشتہ داری، دوسرا سبب نکاح، اور تیسرا ولا پڑھا تھا۔ تو یہ اصحاب فرائض نسبی کہتے ہیں کہ جو رشتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اور سببی کون ہے؟ یہ شوہر اور بیوی، یعنی نکاح کے سبب یہ جڑتے ہیں دونوں، تو یہ ان کو کہتے ہیں سببی۔ تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ اصحاب فرائض جو کل 12 ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، نسبی وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ، اور سببی وہ جو بیوی اور شوہر ہیں۔ البتہ اس میں باپ اور دادا کا تذکرہ نہیں ہے، دیکھیے، تو کیونکہ باپ عصبہ بنتا ہے نا، اور دادا بھی عصبہ بنتا ہے، عصبہ میں بھی ہے وہ، تو اس وجہ سے وہاں رد ہی نہیں ہوگا۔ جہاں باپ ہوں وہاں رد ہی نہیں ہو سکتا، جہاں دادا ہوں وہاں رد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ اور دادا دونوں اصحاب فرائض کے ساتھ عصبہ میں بھی شامل ہیں وہ۔ تو کل کتنے ہوئے؟ تو 12 میں 2 نکال دیں گے تو 10 ہو گئے، اور شوہر اور بیوی کو نکال دیں گے تو کل 8 ہو گئے۔ تو چلیے 8 کا دیکھتے ہیں۔ بیٹی نمبر 1، پوتی پڑ پوتی 2، سگی بہن 3، باپ شریک بہن 4، ماں شریک بہن 5، ماں شریک بھائی 6، اور ماں 7، دادی اور نانی 8۔ یہ 8 افراد ہیں جن کے اوپر رد ہو سکتا ہے۔ اب جو سببی ہیں وہ شوہر اور بیوی صرف ہیں، بیوی اور شوہر کو دوبارہ نہیں دیا جاتا، ایک مرتبہ دینے کے بعد دوبارہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو ان کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں، اور ان کو من یرد علیہ کہتے ہیں۔ من یرد علیہ سے مراد وہ جن کو دوبارہ دیا جاتا ہے، اور من لا یرد علیہ سے مراد وہ وارثین جن کو دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ تو شوہر اور بیوی کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں، اور بقیہ جو 8 وارثین ہیں ان کو من یرد علیہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے بنایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ کیا ہے؟ رد کے 4 ضابطے ہیں۔ جی، رد کے جو اب ہم اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ ہم کیسے جو ہے اس کو، چونکہ کبھی کسی مسئلے میں شوہر بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس طور پر اس کے کل 4 ضابطے ہیں۔ تو پہلا ضابطہ ہم پڑھیں گے آج، پہلا اور دوسرا انشاءاللہ اگر وقت ہو تو پڑھیں گے، کہ اگر کسی مسئلے میں بیوی یا شوہر نہ ہو اور اصحاب فرائض ایک ہی جنس کے ہوں، اصحاب فرائض ایک ہی جنس کے ہوں، تو مثال کے طور پر، تو پہلے اس کو ہم حل کرتے ہیں ایک قاعدہ ضابطہ لے کر۔ جی ہاں دیکھیے یہیں پر اسے کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے پہلا ضابطہ سدس مسئلے میں من لا یرد علیہ، یعنی شوہر یا بیوی نہ ہو اور من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں، تو مخرج عدد رؤوس کے مطابق ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب دیکھیے صرف میاں بیوی کے علاوہ کوئی ایک ہی جنس کے، صرف جیسے کسی شخص کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، کسی شخص کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، تو یہاں ہم کو کیا کرنا ہے؟ جواب اس کا، جتنی بیٹیاں ہیں ان سے ہم کو مخرج بنا لینا ہے۔
دو ہوں تو دو بیٹیاں، چار بیٹیاں اگر ہوں تو مخرج بھی چار ہوگا. اگر صرف کسی کی ماں ہو صرف، تو ماں چونکہ اکیلی ہے تو ایک، دیکھیے یہاں پر ترکہ بیٹی ایک ہو تو پورے پیسے بیٹی کو چلے جائیں گے. تو جتنے اعداد ہوں گے اتنے سے مخرج بنا لیں گے. اب صرف جو ہے 5 پوتیاں ہیں سمجھی، 5 پوتیاں ہیں تو مخرج کیا ہوگا؟ جی جواب دیں. صرف 5 پوتیاں ہوں تو مخرج کیا ہوگا؟ ہاں 5 ہوگا. تو جتنے اعداد ہیں اتنے سے. ویسے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اصحاب بیٹیاں اگر ایک سے زائد ہو تو ثلثان ملتا ہے. ثلثان ہو تو مخرج 3 ہوتا ہے، 3 بھی دے دیں اور 1 بھی دے دیں تو وہی ہوا حل. تو یہاں رد میں جو ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور بیوی نہ ہو اور جن پر رد کیا جاتا ہے من یرد علیہ، وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو مخرج ان کے عدد رؤوس سے ہوگا. یعنی جتنے اعداد ہیں، جتنی تعداد ہے اس کے مطابق ہم مخرج بنا لیں گے. جی الحمدللہ. اب دوسرا ضابطہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا ضابطہ دیکھیے، دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں من لا یرد علیہ یعنی شوہر یا بیوی نہ ہوں اور من یرد علیہ مختلف جنس کے ہوں تو مخرج عدد سہام کے مطابق ہوگا. عدد سہام کے مطابق کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ایک مسئلہ ہو جس میں شوہر یا بیوی نہ ہو اور جن پر رد کیا جاتا ہے وہ کئی ہوں، کئی جنس کے ہوں، تو اب دیکھیں یہاں ماں اور بیٹی ہے. ابھی ہم جو انسان سے پڑھے تھے تو ماں کو سدس ملتا ہے 1/6 اور بیٹی کو نصف 3 حصے ملتے ہیں تو مخرج 6 ہوگا. 6 میں سے سدس 1 دے دیا اور 3 بیٹی کو دے دیے تو 4 ہو گئے. تو مخرج جو 6 ہے اس کو ہم نے 4 بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ 4 ہی حصے ہیں، 4 ہی حصے ہیں تو 2 حصے جو بچ گئے تھے وہ یہاں بٹ جاتے ہیں. 2 جو حصے تھے وہ یہاں بٹ جاتے ہیں. تو یہ اول کی ضد ہے مکمل. دوسرا جو ضابطہ ہے مکمل اول کی ضد ہے. اول میں مخرج کو بڑھایا جاتا ہے اور یہاں مخرج کو گھٹایا جاتا ہے. مخرج کو گھٹایا جاتا ہے. ہاں ایک اور مثال لکھیں. ہاں یہی ہے، مخرج کو گھٹا کر 6 کے بجائے ہم نے 4 لکھ لیا. اسی طرح ایسا لکھیں 2 بہنیں اور ماں شریک بہن. لکھیں 2 بہنیں اور ماں شریک بہن. 2 بہنوں کو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان. اور ماں شریک بہن کو سدس ملتا ہے 1 ہو تو مخرج 6 ہوگا. مخرج 6 ہوگا. ہاں 6 میں سے 2 بہنوں کو 4 ملتا ہے ثلثان اور سدس 1 ملتا ہے اور کوئی عصبہ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو کیا کریں گے؟ جتنے حصے ہیں اسی کو ہم مخرج بنا دیں. تو 4 اور 1 5 ہے تو اول کو نکال کر آپ رد لکھ دیں. ہاں رد لکھیں آپ. ہاں رد کتنا ہے؟ 5. یہ 5 کیسے آیا؟ کیونکہ 2 بہنوں کو 4 حصے ملے اور ماں شریک بہن کو 1 تو یہ 4 اور 1 5. تو یہ عین اول کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. اول میں مخرج کو بڑھایا جاتا ہے اور یہاں رد میں مخرج کو گھٹایا جاتا ہے. یہ جو ہے دوسرا ضابطہ ہے رد کا. اس کے بعد تیسرا ایک ضابطہ ہے. تیسرا ضابطہ ہے کہ اگر مسئلے میں من لا یرد علیہ ہوں اور من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں تو شوہر یا بیوی کو اقل مخارج سے ان کا حصہ دے کر باقی من یرد علیہ کو دے دیں گے. تصحیح کی ضرورت پر تصحیح کریں گے. اس مثال کے طور پر اگر شوہر اقل مخارج سے مراد ربع کا مخرج 4 بنائیں گے نہ کہ 12 اور سمن کا مخرج 8 بنائیں گے نہ کہ 24. یہ اقل مخارج سے مراد ہے.
اب جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیے شوہر اور 3 بیٹیاں ہیں، شوہر اور 3 بیٹیاں ہیں، تو شوہر کو ربع ملتا ہے کیونکہ بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کو یہاں ہم باقی لکھ لیں گے، اور ربع صرف ہو تو 4 مخرج ہوتا ہے، تو 4 میں سے ربع ہم نے 1 دے دیا اور باقی 3 بیٹیوں کو ہم نے دیا، اور 3 بیٹیوں کے 3 حصے ہو گئے۔ تو یہ اس وقت ہے جب شوہر یا بیوی کے ساتھ من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں، ایک ہی جنس کے ہوں، تو اس وقت یہ جواب ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ضابطہ ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، یہ جو ہے 3 ضابطے اگر سمجھ کر آ جائیں تو چوتھا ضابطہ انشاءاللہ کل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ایک دوسری مثال دیجئے اس میں، نیکسٹ دوسری مثال، ہاں دوسری مثال لکھیے، بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، کسی شخص کی بیوی اور 2 بیٹیاں، ہوتا ہے نا کوئی کسی کو بیٹے نہیں رہتے، کیونکہ اللہ نے 4 ضابطے بتائے ہیں قرآن مجید میں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کسی کو اگر صرف 2 بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے تو 2 بیٹیوں کو، تو اب ہم یہاں دیکھیے بیٹیوں کو باقی لکھیے، باقی تو سمن ہو تو مخرج 8 ہوتا ہے، تو سمن میں سے 1 بیوی کو دے دیں اور بقیہ 7 2 بیٹیوں کو دے دیں۔ اب یہاں کسر واقع ہوتا ہے، دیکھیے 2 بیٹیاں ہیں تو اول نکال کر، اچھا اول کی ضرورت نہیں، یہاں پر نکال دیجیے، ہاں تصحیح، احسن، تو 2 بیٹیاں ہیں 7 حصے ہیں، تو 2 کو 8 سے آپ انٹو کریں، ضرب دیں، 2 8 16، پھر 2 1 2 اور 2 7 14، تو یہ کچھ 7 7 نیچے للفرد جو ہے 7 7 حصے ملے جی۔ تو دیکھیے کتنی آسانی ہے شریعت میں کہ اللہ نے وہ جو باقی حصے بچے تھے سارے جو ہے 2 بیٹیوں کو مل گئے، تو گویا 2/3 سے زیادہ جو ہے ان کو ملا ہے، 2/3 سے زیادہ ملا ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج معلوم کر لیں گے، چلیے یہ 200 ڈیوائڈیڈ بائی 16، 200 کیونکہ بیوی کا حصہ 2 ہے نا، تو 12.5% ہوا، اور 2 بیٹیوں کو 14 حصے ملا، تو 1400 ڈیوائڈیڈ بائی 16، 1400، تو 87.5% جو ہے 2 بیٹیوں کو ملا ہے، زیادہ ملا ہے، تو یہ رد ہے، چونکہ یہاں بیٹے نہیں ہیں مرنے والے کو، تو ایسی صورت میں ہم کو پورا دیکھنا ہوگا، بیٹے بھی نہ ہو، پوتے بھی نہ ہو، پوتے پڑ پوتے کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بیٹیوں کو زیادہ ملتا ہے جی۔ تو یہ جو ہے 3 ضابطے انشاءاللہ آج ہم نے کیا۔ اگر اس تعلق سے کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، میک آن کی ہینڈ ریز کرے تو مرد حضرات جو ہے وائس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور خواتین ہو تو وہ میسیج کریں، اور اس کی پریکٹس بھی آپ کریں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ کل ہم چوتھا ضابطہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ذرا سا مشکل ہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں۔ کسی نے کہا کہ 3 ضابطہ دوبارہ بتائیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر اور بیوی نہ ہو اور من یرد علیہ، یعنی وہ وارثین جن پر رد ہوتا ہے وہ ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی ایک ہوں، جیسے صرف بیٹی ہو، صرف پوتیاں ہوں، صرف ماں ہو، تو اس وقت مخرج ان کے عدد سے بنائیں گے، جتنے ہیں ان سے۔ اب جیسے صرف 3 بیٹیاں ہیں تو 3 کو مخرج بنا دیں گے، صرف 4 بیٹیاں ہیں تو 4 مخرج بنا دیں گے، تو یہ پہلا ضابطہ ہوا۔ دوسرا ضابطہ
کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر بیوی نہ ہو اور من یرد علیہ یعنی جن وارثین پر رد ہوتا ہے وہ کئی جنس کے ہوں، جیسے ماں بیٹی ہے، ماں اور بہن ہے، تو ایسی صورت میں ان کے جو حصے ہیں اسی کو ہم مخرج بنا دیں گے۔ جیسے جو ہے ہم نے مثال پڑھا تھا کہ بیوی اور نہیں ماں اور بیٹی ہے، تو ماں کو سدس ملتا ہے اور بیٹی کو نصف ملتا ہے، تو مخرج 6 ہوگا، 6 میں سے ایک حصہ ماں کو اور 3 حصے بیٹی کو، تو 3 اور ایک حصہ 4 ہو گئے، تو 6 کو نکال کر ہم 4 لکھ دیں گے۔ عدد رؤوس نے عدد سہام ضابطہ نمبر 2 میں عدد سہام سے مخرج ہوگا اور ضابطہ نمبر 1 میں عدد رؤوس ہوگا۔ ماں شریک بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں ماں شریک بھائی بھی من یرد علیہ میں سے ہے۔ اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں، اب جیسے بیوی اور ایک بیٹی ہے تو بیوی کا جو حصہ ہے ربع سمن، ان کو 8واں حصہ دے کر باقی سارا حصہ ایک بیٹی کو دے دیں گے، تو یہاں کہتے ہیں اقل مخارج، اقل مخارج سے مراد صرف ربع یا سمن ہوگا، شوہر ہو تو ربع یا نصف ہوگا اور بیوی ہو تو ربع یا سمن ہوگا، اس کو کہتے ہیں اقل مخارج۔ اقل مخارج سے مراد ربع کا مخرج 4 آتا ہے، سمن کا مخرج 8 آتا ہے، تو اسی میں سے شوہر کو ان کا حصہ دے کر باقی حصے ہم دے دیں گے۔ ہاں اس کا پی ڈی ایف بھی ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، پی ڈی ایف جو ہم نے بنایا ہے وہ بھی شیئر کر لیں گے، آپ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور اگر کوئی مردوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وائس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، مائک آن کر سکتے ہیں اگر وہ ہینڈ ریز کرتے ہوں تو۔ الحمدللہ۔ آٹھ مخرج سے تصحیح کرنا ہے، کس میں وہ 8 مخرج سے کرنی سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ آپ نے شیخ کل 8 نہیں 8 ہے، کل 8 کا مطلب جو ہے من یرد علیہ ماں شریک بھائی کو بھی اور ماں شریک بہن کو وہاں الگ الگ شمار کیا ہے، ایک ساتھ کر دیے ہیں جبکہ وہ الگ الگ ہیں۔ وہ فہرست نکالیے اب من یرد علیہ اور من لا یرد علیہ کی، اسکرین شیئر کیجیے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر یا بیوی میں سے کوئی ہو تو ان کو اقل مخارج سے حصہ دے کر باقی حصے من یرد علیہ کو دے دیں گے۔ ابھی ہم مثال کریں گے، دیکھیے اب مثال، ابھی ہم ایک مثال کیجیے۔ اچھا یہاں دیکھیے سوال، شوہر 2 بیٹیاں، تو شوہر کو بیٹیوں کے سے ربع ملتا ہے اور بیٹیوں کو باقی لکھے، ثلثان نہ لکھے، تو ربع ہو تو مخرج 4 ہوگا، اس کو کہتے ہیں اقل مخارج۔ 4 میں سے ایک حصہ ان کو، باقی 3 حصے 2 بیٹیوں کو۔ اب یہاں کسر واقع ہو رہا ہے، 2 اور 3 ہے، تو 2 کو 4 سے ضرب دے، 2 4 8 تصحیح ہے، 2 1 2 2 3 6، ہاں یہ ہے ماشاء، تو یہ ہے تیسرا ضابطہ۔ اچھا وہ فہرست نکالیں من یرد علیہ من لا یرد علیہ کی۔ شوہر اور بہن دیکھیے، ہاں شوہر کو نصف ہے، یہاں یہ رد ہوتا ہی نہیں ہے، تو مسئلے عادلہ ہے، یہ بہن کو بھی نصف ہے، نہیں بہن کو نصف ہے تو مخرج 2 ہوگا، 1/2، تو مخرج 2 یہ ایک مل جائے تو مسئلے عادلہ ہے، یہاں تو بچتا ہی نہیں نا، تو رد اس وقت ہوتا ہے جہاں کوئی حصہ بچ جائے مخرج میں سے، تو یہ مسئلے عادلہ ہے۔ جی تو وہ من یرد علیہ کے یہ نکالے، ہاں دیکھیے من یرد علیہ کل 8 ہیں، بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن بھی الگ ہے، ماں شریک بھائی کو الگ کر دیجیے آپ،
کل انشاءاللہ معاشرک بھائی کو الگ کر دیجئے، اس کی ایک رو نکال لیجیے، تو ماں اور دادی اور نانی، معاشرک بہن ایک اور رو نکال کر معاشرک، ہاں احسنتم، ہاں ماشاء اللہ فتح اللہ علیکم، تو کل 8 ہو گئے دیکھیے، الحمدللہ۔ اور کوئی سوال؟ یہاں کسی نے لکھا ہے کہ مرنے والے کی صرف بیوی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یا سلام، یہ جو سوال تو آسان ہے، لیکن کوئی رشتہ دار نہیں ہے سماعت، بھائی بہنیں چچا تایا کوئی نہ تو ہوں گے، تو بیوی کا تو حصہ اگر اولاد نہ ہو تو ربع ہے، 1/4 ہے، تو باقی جو کہیں نہ کہیں کوئی اسبا یا کوئی رشتہ دار ضرور مل جاتے ہیں، ان کو وہ حصہ جائے گا، یا نہیں تو آگے ہم پڑھیں گے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام سے مراد وہ وارثین جو نہ اصحاب فرائض میں سے ہو نہ اسبا میں سے، جیسے ماموں، نانا، پھوپھی، خالہ، ان لوگوں کو جائے گا وہ حصہ، یا نواسے نواسیاں، تو ان لوگوں کو جاتا ہے حصہ، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ تو صحیح، کسی نے صحیح جواب سوال کیا ہے۔ نعم، حل من سوال آخر؟ اچھا، کسی نے پوچھا کہ شروع میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ قاری صاحب کی ہے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ضابطے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، ضابطے کی دلیل، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رد کی جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ رشتہ دار ہی آپس میں ایک دوسرے کے حقدار ہوتے ہیں، تو اگر کوئی وارث کوئی حصہ رہ جائے تو اس کو دیں گے کون، کس کو؟ تو ایسی صورت میں یا تو یہاں رد ہوتا ہے، یا تو وہاں ذوی الارحام ہوتے ہیں جو دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کون سا مسئلہ اس سے پہلے والا میں سمجھ نہیں پایا۔ کون سا مسئلہ؟ تو کسی نے پوچھا اس سے پہلے مسئلہ، تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سا مسئلہ ہے، یا تو آپ واٹس ایپ کریں یا تو اس کی اسکرین شاٹ نکال کر بھیجیں، تو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے۔ جی، بیت المال کو جانے سے پہلے ذوی الارحام کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کو دیا جانا چاہیے۔ شوہر اور بہن، یہ تو واضح ہے کہ شوہر کو نصف اور بہن کو نصف ملتا ہے، آدھا آدھا مل گیا، تو یہاں تو رد کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ شوہر اور بہن جو ہے، چونکہ شوہر کو نصف ہے اور بہن کو بھی نصف ہے، تو نصف کا مطلب آدھا آدھا مل گیا، 50% 50%، تو کوئی چیز بچا ہی نہیں ہے، تو یہ رد کا مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ جی جی، تو وقت ہو رہا ہے، تو انہی باتوں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ گزارش ہے شیخ عبدالسلام حفظکم اللہ، ننتہی آخی، اللہ نعم يبارك شیخ، فيكم يا أخي. بارک اللہ فیکم۔ السلام وعلیکم عليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث و تطبیق میراث و فقہ میراث، الحمدللہ آج کی ہماری 17ویں کلاس، جس کے اندر 7ویں ٹیسٹ کے سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہوئے گزشتہ سبق کا اعادہ کر کے ہم نے آج کے کلاس کے اندر میراث کے اصطلاحات اور اسباق میں سے سب سے بڑی اصطلاح رد کے بیان کو الحمدللہ 3 ضابطوں کی شکل میں امثال کے ساتھ شیخ محترم سے استفادہ حاصل کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے علم عمل و برکت نصیب عطا فرمائے، اور میں شیخ سے معذرت چاہتے ہوئے یہ بات بتا دوں تمام مشارکین و مشارکات کو کہ کلاس کے شروع ہونے سے قبل جو آیات موارث و کلالہ کو بطور تلاوت پیش کیا جاتا ہے وہ ہمارے محاضر محترم ہی کی تلاوت ہے،
الحمدللہ اسی خوشکن آواز سے مکمل طور پر تلاوت کرتے ہیں شیخ محترم بلا کسی مبالغہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مسائل جمیلہ کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول نصیب عطا فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر انشاءاللہ ہمارے اس کلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کے ساتھ کسی نے سوال کیا ہے کہ اور کتنی کلاسیں ہیں، اور جو ہے اب تقریباً 2 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 2.5 ہفتے کی کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو کلاس میں نہیں بٹھائیں گے اور آپ کو زیادہ حرج میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام.